الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. برادران اسلام، ابھی ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ زمانہ پرفتن ہے۔ ایسے میں علم دین کی جو حیثیت ہے اور جو مقام ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ فضیلت الشیخ محمد معروف السلفی حفظہ اللہ نے ایک ایسی سوچ کے تحت، جو سوچ اعلیٰ اور بلند ہے، یہ ایک ایسی فکر تھی کہ ہمارے قوم کے بچے اور ہماری قوم کی بچیاں علم سے اور علوم سے، احادیث کے اور قرآن کے تمام علوم سے مزین ہو، لیس ہو۔ اس فکر میں فضیلت الشیخ معروف السلفی حفظہ اللہ نے سب سے پہلے مرکز تحفیظ القرآن کا انہوں نے پہلے بنیاد ڈالی، پھر یہ ادارہ تناور ہوا۔ اب اس میں ماشاءاللہ ہر سال 10-15 کر کے حفاظ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور دور مکمل کر کے جاتے ہیں۔ یہی نہیں، ایک ہی بیٹھک میں پورا قرآن کریم کو بھی سنانے کی سعادت یہاں ایک روایت کی صورت میں جاری ہو چکی ہے۔ اور کل ہی کی بات ہے کہ ایک بچے نے بھی پورے قرآن کو ایک ہی بیٹھک میں سنایا اور اپنے سر پہ اللہ کی کتاب کا تمغہ اور تاج پہن کر کے دکھایا۔ اسی طرح دوسری نشست اور دوسری کڑی جامعہ زیب النساء للبنات ہے۔ جیسا کہ ہم اور اب جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے میں جب کہ ارتداد کا فتنہ ہر جگہ پھیل رہا ہے اور طاغوتی طاقتیں ہمارے بچوں کو اپنے دام میں لینے کے لیے، اپنے فریب میں لینے کے لیے ہزار ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، ایسے میں فضیلت الشیخ محمد معروف السلفی نے بچوں کو اور بچیوں کی خاص کر دینی رغبت کے لیے، دینی علوم کے لیے اور دین سے محبت پیدا کرنے کے لیے، دین کا سپاہی بنانے کے لیے جامعہ زیب النساء للبنات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمارت بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ لوگوں کی خواہش تھی کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں بچیوں کی خاص تعلیم ہو، اور اس کے لیے فضیلت الشیخ حفظہ اللہ کے گھر پہ ہی ایک ادارہ چل رہا ہے جامعہ زیب النساء کے نام سے، جو بہت کم جگہ اور بچیوں کو بہت تکلیف بھی ہوتی تھی، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ ایسے میں لوگوں نے مشورہ بھی دیا اور فضیلت الشیخ حفظہ اللہ نے اس سلسلے میں کام کو آگے بڑھایا، محنتیں کی، رات دن نیندیں اڑ گئی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہی کی کوششوں سے یہ ادارہ آپ کے سامنے ہے اور اس کی عمارت بہترین صورت میں بن کر کے تیار ہو رہی ہے، جس میں بہت سارے کام ابھی باقی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کھڑکیاں بھی باقی ہیں، پلسٹر باقی ہے، یہاں پہ مٹی بھرائی کا کام باقی ہے، اسی طرح یہاں پانی کا نظم باقی ہے، پھر بچیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی کچھ گارجین حضرات آئے تھے اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم بھی یہاں اپنے بچیوں کو ڈالنا چاہ رہے ہیں، چونکہ تعلیم یہاں اچھی ہو رہی ہے، اساتذہ اچھے ہیں اور یہاں کی انتظامیہ اچھی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو دیں، بچیوں کو دیں۔ لیکن رکاوٹ اور مسئلہ یہی ہے کہ یہ عمارت اب تک بن کے تیار نہیں ہو رہی ہے اور نہیں ہو پائی ہے۔ اس میں ہم کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص کر ہم اہل خیر حضرات سے گزارش کریں گے کہ دیکھیے یہ عمارت ایک اکیلے شخص کی محنت کا نتیجہ ہے اور یہ محنت ابھی ادھوری ہے، اور یہ پوری اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ ہر طرح سے تعاون کریں گے، اپنا مدد پیش کریں گے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی عمارت بن کے بچیوں کو رہنے کے لیے، سہنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، درس و تدریس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کلاس روم کی تیاری ہو رہی ہے، مزدور کام پہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اس کو جلد از جلد مکمل فرمائے۔ پورے انتظام و انصرام ہے، بچیوں کو مکمل حفاظت کے ساتھ تعلیم دینے کا سلسلہ انشاءاللہ یہاں بہت جلد شروع ہونے والا ہے اور رمضان تک مکمل کرنے کا پلان ہے۔ تو آپ اہل خیر سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے۔ ایک اکیلے شخص کا کام نہیں ہے، یہ ہم کہہ کے مت چھوڑ دیں کہ
جس کا کام ہے جو جانے، یہ سب کا کام ہے، یہ ہماری بچی ہے، ان بچیوں کی زندگی کی حفاظت ہمارا مقصد اور ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچی کی تعلیم دیں گے، ہم اپنے بچیوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے تو یہی بچی ہمارے لیے 7 نسلوں کو سنوار دیں گی، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں آپ جو بھی نیکی کریں گے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، جو آپ بھلائی کریں گے، جو آپ خیر کا کام کریں گے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ آپ کے پیچھے رہے گا، آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، کچھ نہیں رہ جاتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، صرف کفن سفید رہتا ہے بدن پہ، اس کے علاوہ انسان کے ساتھ ایک اور عمل جاتا ہے، اور وہ ہے عمل، اور وہ عمل ہے صدقہ جاریہ۔ دیکھ لیجئے یہاں بچیوں کے لیے سارے انتظامات کیے گئے، حمامات کے، بیت الخلاء کے، پھر اسی طرح کلاس روم کی تیاریاں، لیکن ابھی کام ادھورا ہے، پلسٹر باقی ہے، اس میں صرفہ ہے، بڑا صرفہ ہے۔ اس لیے ہم اہل خیر سے گزارش کریں گے کہ صدقۃ جاریہ، آپ صدقہ جاریہ کریں، تاکہ یہ جب آپ دنیا سے گزر جائیں تو آپ کے لیے نیکی کا سبب بنے۔ اللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی، اور اس ادارہ کو ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صدقہ کریں، صرف بس یہ کہ آپ اپنی حصے داری نبھائیں، یہ آپ کا حصہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنے بچیوں کی زندگی کے لیے کیا دے رہے ہیں۔ آپ کی بچی ہے، مسلم کی بیٹی ہے، مسلم کی بہن ہے، تو آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی کو بنانے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے کیا کچھ دے پا رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق دے۔ اب ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ فضیلت الشیخ معروف السلفی کے لیے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ تو آپ آئیے، ایک منزل کی تلاش میں نکلا ہے تو آپ ان کے پیچھے پیچھے آتے چلے جائیں، انشاءاللہ یہ ادارہ مستقبل میں تمام بچیوں کو دین سے اور اسلام سے، ایمان سے، قرآن سے محبت پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اور جو ارتداد کی آندھیاں چلی ہوئی ہے، دین سے پھرنے کا جو ایک روایت بنتی چلی جا رہی ہے، ہمارے بچیوں کے اندر یہ دینی رغبت پیدا ہو، دینی شعور پیدا ہو، اور علم اور تعلم کا دورہ ہو، شوق ہو، رغبت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ فضیلت الشیخ حفظہ اللہ کی زندگی کو اس ادارے کے لیے، اور اس ادارے کو فضیلت الشیخ حفظہ اللہ کے لیے آخرت میں توشہ آخرت بنائے، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے یہ ایک بہترین ثمرہ کی صورت میں پیدا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنا حصہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں خادم فضیلت الشیخ حفظہ اللہ کا امانت اللہ سہیل تیمی آپ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سے جہاں تک ہو سکے آپ حصہ دیں، آپ اپنا حصہ اپنی بیٹی کے لیے دیں، آپ اپنے قوم کی بیٹی کے لیے دیں، آپ اپنی بہن کے لیے دیں۔ اللہ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ امانت اللہ سہیل تیمی صاحب، جو اس ادارے کے تعلق سے اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے، اور آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ جن سے جس طرح ممکن ہو اپنا حصہ دیں۔ آپ تعاون کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مدرسے کا اور ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے تعاون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔